الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ جمعہ کو جو موضوع لیا گیا اسلامی رسومات، اس میں انسانی زندگی کا جو اہم 3 مرحلے ہیں ان میں سے ایک آخری مرحلہ پیدائش، جوان ہونے پر نکاح، پھر اس دنیا سے رخصتی۔ ہمارے نوجوان نے بہت ہی جامع تقریر کی، لیکن بات کو بہرحال سمجھانا مقصد ہے، صرف تقریریں کرنا ہمارا۔ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے بات واضح کی ہے۔ چند اور نکات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں، اور اس کی وجوہات ہیں۔ یہ مرحلہ وہ ہے جس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ ہم بیٹھے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جب تک ہم چاہیں گے جئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ سامان 100 برس کے ہیں، پل کی خبر نہیں ہے۔ تھوڑا تفصیل میں جا کر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لفظ موت قرآن مجید میں 165 ٹائمز آیا ہے، 165 مرتبہ، اور 56 سوروں میں آیا ہے۔ میم واو تے، موت۔ اس کا دوسرا لفظ وفات، واو فے الف تے، 25 مرتبہ آیا ہے، 20 سوروں میں آیا ہے۔ دنیا کے پہلے انسان اس دنیا میں آئے جن کو تخلیق زمین ہی سے کیا گیا تھا، زمین کے دیگر اجزاء سے۔ بہت لمبا عرصہ انہوں نے زمین پر گزارا، ہم نہیں جانتے اس کی مدت کیا تھی۔ بے تحاشا اولاد ہوئی اور پھیل گئی پوری، ایک خاص، یوں سمجھے کہ خاص علاقے میں پھیل گئی۔ پھر ان کی موت واقع، وہ بھی ہم نہیں جانتے، اس کا پیریڈ بھی ہم نہیں جانتے کہ کتنے ہزار کتنے لاکھ سال پہلے یہ واقعہ وجود میں آیا ہے۔ لیکن قبر بنی، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا ثم اماتہ فاقبرہ، جب کسی کی موت ہو جائے تو اسے قبر میں ڈالو۔ ابھی ہم کو یہ پتہ کیسے چلا کہ قبر کہاں ہے یا نہیں ہے؟ ایک اسرائیلی روایت کے قصے کو ہم اپنی بات مضبوط کرنے کے لیے لے سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان ایک بار ملا، اصلی حالت میں، اصلی شکل میں، اس لیے کہ پیغمبر فرشتوں اور جنوں کو جیسا ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ویسا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے وہ صلاحیت ان کو دی ہے۔ اور وہ شیطان بڑا کائیں، بہت ہی شاطر، چال باز، دھوکے باز، جو صفات آپ لگا سکتے ہیں لگائیے، مگر ہمارا جگری یار ہے، ہمارا جگری یار ہے۔ وہ ذرا سا وسوسہ بہلاوا ڈالے گا اور ہم فوری اس کے چنگل میں آ جائیں گے۔ اب خود آدم علیہ السلام کو اسے جنت جیسی جگہ پر اللہ کا قرب میسر ہے، اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ جنت، میرے اتنا شوق ہے، لیکن پھر بھی شیطان نے وسوسہ ڈالا اور پھر حکم کی نافرمانی کرائی۔
کہ اللہ نے جس جھاڑ کے پاس جانے کا منع کیا تھا وہ وہاں اس کا پھل انہوں نے چکھ لیا. نتیجہ کیا ہوا اس کو نتیجہ بھی ہم جانتے ہیں. تو اب موسیٰ علیہ السلام سے مل کر گزارش کرا کہ موسیٰ تم اللہ کے پاس جا رہے ہو، بات کر رہے ہو، میرے لیے سفارش کرو. اب اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے آدم کو جا کر، میں توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو اللہ میاں سے کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں اس کے حکم کی نافرمانی کرا. اب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے طور پر، ڈائریکٹلی اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی. اب بات چیت میں یہ مسئلہ بھی رکھ دیا کہ پروردگار وہ سچے دل سے معافی مانگ رہا آپ سے، اور اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، اب اس کو اتنا پرولونگ کر کے فائدہ بھی نہیں. اللہ میاں تو اللہ میاں ہے نا، وہ تو خالق ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جا کر اس سے کہو کہ اگر واقعی تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو آدم کی قبر پر جا کر توبہ کر. اب ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو انسانی اجزاء موجود ہوں گے نا اس زمانے میں، جو اللہ کے علم میں ہے، جو شیطان کے بھی علم میں ہے، اس کا علم بھی کافی ہے. اکڑ گیا ہوں. آپ جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ جس فرد کو میں نے زندہ ہونے پر سجدہ نہیں کیا، اس کے مرنے کے بعد سجدہ، اس کی قبر کو سجدہ کروں گا. یہ ہوتی ہے انسانی یعنی شیطانی اکڑ، تکبر، غرور، انانیت، ایگو، جو چاہے ورڈ دینا کہ میں کیوں کروں. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کرنے کا حکم کون دے رہا ہے، وہ پروسیس کو دیکھ رہا ہے، وہ آرڈر دینے والے کو نہیں دیکھ رہا ہے. تو آدم علیہ السلام کی قبر کا پتہ چل گیا، ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ان کی قبر فلسطین میں، بے شمار پیغمبروں کی قبر. اب قرآن مجید نے کچھ پیغمبروں کا ذکر کیا ہے جن کی موت ہوئی ہے باقاعدہ. سورہ بقرہ ہی میں آپ پڑھیں گے، ام کنتم اذ حضر یعقوب الموت. اب یعقوب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، بیٹے کے بیٹے. اب ظاہر ہے ایک کے بعد ہی ایک آئے گا نا دنیا میں، اور پھر ایک کے ساتھ جانا ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں. جانے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ باپ ہی پہلے جائے گا یا بیٹا پہلا جائے گا، دادا پہلا جائے گا یا پوتا پہلے جائے گا. اللہ نے جو عمر لکھ دی ہے، وہ جو میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، وما تدری نفس بأی ارض تموت. کوئی انسان نہیں جانتا کہ کس سرزمین پر اس کی موت آنے والی ہے اور کب آنے والی ہے. اس کے بارے میں بھی کوئی نہیں. نبیوں کو بھی نبیوں کو یہ پتہ ہے کہ اب آپ جانے والے ہیں، اب آپ کا مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب آپ کو جانا ہے یہاں سے. اتنی ہی انفارمیشن ہوتی ہے اس وقت. تو دوسرے پیغمبر آ گئے جن کا قرآن میں ذکر آ رہا ہے کہ تم کو یعقوب کی موت کا پتہ ہے. ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. یہ لوگ مرتے وقت اپنی اولاد سے کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جائیداد، ان کی تعلیمی قابلیت، ان کی اور معاشی ترقی میں اور بڑھوتری، کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ان کو ساری فکر یہ ہے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے. کروڑوں لے کر بھی تم چلے گئے اور عقیدہ ماں باپ اپنے والدین کا، اپنے بال بچوں کا درست نہیں کر سکے. وہ قیامت کے دن تمہاری نظروں کے سامنے جہنم میں جائیں گے اور تم کھڑے ہاتھ ملتے رہو کہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے دربار میں کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اف کر سکے. چلیے ایک اور ایک عظیم الشان پیغمبر، یعنی جن کی معلومات سے
زمین پر کفر اگر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، تو کوئی چیز بچی نہیں رہ سکتی. درین چرین پرین ان کے ماتحت دے دیے گئے. اب یوں سمجھے کہ ان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں. ان کی زندگی میں بے شمار ایجادات ہوئی. گلاس ان کے زمانے میں، کانچ جسے شیشے آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ان کے زمانے میں انہوں نے یوں سمجھے کہ ایک شیشے کا ایک کمرہ بنا لیا، ایک بڑی عمارت تعمیر کروا رہے، جنوں سے تعمیر کروا رہے. ہر نبی کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی ہے، جس کو عصا کہتے ہیں. اب وہ کھڑے رہ کر نگرانی، کس کی نگرانی ہو رہی؟ جنوں کی نگرانی ہو رہی ہے. کھڑے کھڑے تھک گئے، عصا پر ہاتھ لگایا، ٹیک لگایا. بلڈنگ قریب الختم ہے، چند میٹر کے فاصلے پر جن موجود ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ جو میرے سپروائزر ہیں، جو نگرانی کرنے والے ہیں، ہی از نو مور. آدمی کام اس وقت تک کرتا ہے جب تک وہ ڈرتا ہے. جب ڈر اڑ جائے تو ختم ہو جاتی ہے بات. اور ڈر کس سے ہوتا ہے؟ جو زندہ ہے. اور جو پتہ چلے گا کہ جو مجھے ڈرانے والا مر گیا تو میں کس سے ڈروں گا؟ کیوں ڈروں گا میں؟ جنوں کو پتہ نہیں چل سکا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نمل میں فرما رہا ہے، سورہ سبا میں، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، اور ہم نے ان پر موت، یہ لفظ موت آیا ہے، ہم نے اس کا وقت لکھ دیا تھا، ان کی موت کا وقت ہم نے لکھ دیا تھا. اور کب پتہ چلا؟ پتہ کب چلا؟ مَا دَلَّهُمَا عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ. سلیمان کی موت کا پتہ اس وقت چلا جب وہ جس لکڑی پر ٹیک لگائے کھڑے تھے اس کو دیمک نے چاٹ لیا. وہ لکڑی کھوکھلی ہو گئی، جسم سہار نہیں سکی اور لکڑی ٹوٹ گئی. سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر پڑے. یہ دو عظیم الشان پیغمبروں کا قرآن مجید میں ذکر ہے. اب بقایا سب کا وہی معاملہ ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو 9 معجزے دکھا کر فرعون کی غلامی سے آزاد کرا کر لے جا رہے ہیں. سامنے اللہ فرما رہا ہے، سامنے ارض المقدس سے داخل ہو جاؤ، یہ تمہارا ہم نے کتبہ لکھ دیا تمہارے لیے. اور قوم کہہ رہے کہ نہیں ہم نہیں آتے. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم جاؤ تمہارا رب لڑے، ہم نہیں لڑتے. اللہ نے 40 سال کے لیے فلسطین کی حکومت ان پر زمین حرام کر دی تھی، وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے. اور 40 سال تک وہ ڈیزرٹ آف سینا کے اندر، صحرائے سینا میں، صحرا میں گھومتے رہے. اور یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی موت واقع ہوئی. اب صحرا میں کہاں خبریں ہیں اللہ جانے. ہاں ایک پیغمبر جنہیں آج تک موت نہیں آئی ہے، اور وہ تاریخ انسانی کے واحد انسان ہیں جو ہزاروں سال سے زندہ ہیں، حضرت، یہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ ہم حدیث پڑھتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ پیغمبر کون ہے. گنتی کے لوگوں کو پتہ ہے، جبکہ یہ معلوم ہے کہ وہ پیغمبر آنے والے ہیں. اب آنے والے پیغمبر کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آدم. کون آنے والا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے آئے تھے، ابھی تک ان کی طبعی موت واقع نہیں ہوئی. وہ آئیں گے، اس کے بعد یہ دنیا کا خاتمہ ہوگا. اب یہاں پر اب آئیے اس کے بعد میں خاتم النبیین کی طرف چلتے ہیں. مکے کے دور میں ہی ایک صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں بتا دیا، جب مخالفتیں بہت زیادہ ہو گئی، لوگ بددعائیں کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب ظاہر ہے بددعا میں یہ بھی ہے کہ بھئی نہیں رہتے ہی اچھا ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا انک میتون،
وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ کو بھی میت بننا ہے اور ان سب کو میت بننا ہے۔ جو آپ کے لیے بد دعا کر رہے ہیں نا وہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ افہم الخالدون افہم مت، اگر آپ کو موت آ جائے افہم الخالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہمیشہ نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے تو ہر ایک کے لیے موت کا مزہ لکھ دیا۔ مکے میں کئی صورتوں کے اندر ہے، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، 1,24,000، اور ہم نے کسی کو ہمیشہ کے لیے خلد، ہمیشہ کی کبھی بھی کسی کو نہیں دی ہے، آپ کو بھی نہیں ہے۔ آپ کو بھی اس دنیا میں رہنا ہے، جتنے کاروبار زندگی ہے سب انجام دینا ہے، پھر پلٹ کر آنا ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا سورہ نازل فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی فتح و نصرت آ گئی، لوگ اس دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اب آپ اپنا اٹ مینس یور مشن از اوور، اب آپ کیا کیجئے؟ فسبح بحمد ربک فاستغفر، استغفار کیجئے، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ استغفار کیجئے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ کیا خوبصورت سورہ ہے، قرآن مجید کا سب سے مختصر سورہ، آخری سورہ، آخری مکمل سورہ جو قرآن مجید کا نازل ہوا ہے سورۃ النصر، اذا جاء والفتح، اور اس میں ہمارے نبی کو بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ آ جائیے۔ دیکھیے انسانی مزاج، ہماری فطرت، نیچر، طبیعت ایسی بنائی گئی ہے، ہم اگر کوئی پسندیدہ چیز خرید کے لاتے ہیں نا، وہ ٹوٹ جائے، کھو جائے تو تھوڑا دلی تکلیف ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ اب ایک ایسا انسان جس کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، برت رہے ہیں، وہ ہم کو کھلاتا پلاتا ہے، ہم اسے کھلاتے پلاتے ہیں، اب ایسی ہستی اچانک ہمارے درمیان سے جدا ہو جائے، صدمہ ہونا نیچرل، بٹ نیچرل ہے، اس میں حیرانی کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو، جس کے پاس پورا مکمل دین آیا ہے، اپنے گھر میں ہر کسی کی موت کے لیے تیار ہونا چاہیے، چاہے وہ کل پیدا ہونے والا ایک دن کا بچہ ہو، یا 80 سال کا باپ ہو، جوان بیوی ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کبھی بھی کسی کا بلاوا آ سکتا ہے۔ اگر یہ ذہن کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھے سمجھے، اپنے دین پر چلے، کوئی صدمہ ہوگا، صدمہ ہوگا۔ آخری عمر میں صرف 60-61 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹا دیا، تیسرا بیٹا، 2 بیٹے ہوئے، بچپن ہی میں انتقال ہو گیا نبوت سے پہلے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ یا طاہر۔ حضرت قاسم کی نسبت سے کنیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم پکارا جاتا ہے۔ 2 بیٹوں کا انتقال ہوا، 4 بیٹیاں کافی عرصہ رہی۔ آپ کی حیات میں آپ نے 3 بیٹیوں کو تدفین کیا ہے، دفن کیا ہے، 3 بیٹیاں۔ اب نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ پیدائش سے پہلے والد 6 سال کے ہیں، والدہ چلی گئی، 8 سال کے ہیں چاہنے والے دادا، اپنی زندگی کے اندر 2 بیٹے، 3 جوان بیٹیاں۔ ایک آدمی تو ان صدموں ہی سے مر جانا چاہیے۔ اللہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ تمہارے نبی نے یہ تمام صدمے برداشت کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے کا نام ہے، گود میں ہیں، 1.5 سال کے ہیں، 18 مہینے کے ہیں، اور بالکل نزع کا وقت ہے، ہچکی لے رہی ہے۔ اب ایسے موقع پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہے کہ نبی روتے ہیں، نبی بھی روتے ہیں، یعنی ان کے خیال میں نبی کے پاس جذبات ہوتے نہیں، پھر اگر وہ انسان ہیں تو جذبات ہوں گے، انسان نہیں ہے تو جذبات نہیں ہو سکتے۔ جذبات ہیں تو پھر رونا بھی ہے، غصہ بھی ہے، ہر چیز ہے۔ جو انسانی جذبات آج ہمارے اور کسی اور کے ہیں، وہ نبیوں کے بھی وہی ہوتے ہیں، انہیں بھی غصہ آتا ہے، وہ بھی ناراض ہوتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں، بے تحاشا رو رہے۔ اے ابراہیم، ہم تمہاری موت سے غم زدہ ہیں، مگر ہماری زبان وہی کہے گی جو ہمارے رب کو منظور ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعد میں صحابہ نے ایک ہمت کر کے پوچھ لیا، اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی روتا ہوں، لیکن رونے کے بھی آداب ہیں۔ آنکھ سے آنسو تو ضرور نکلیں گے، بے تحاشا نکلیں گے، زبان بے تکے الفاظ نہیں کہے گی، سوائے ان الفاظ کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہے گی۔ میں اس موضوع پر کچھ اور تھوڑی گفتگو کروں گا، لیکن آج نہیں، آج چونکہ ایک پروگرام بھی ہے یہاں مختصر۔ دوسری ہے کہ کل ایک بڑی افسوسناک خبر رہی ہے، پاکستان کی جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری امیر العظیم صاحب انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ یہ تمام لوگ، پتہ نہیں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، لیکن میرے نزدیک اس زمانے کے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ اکرام کی صفات رکھنے والے اب دنیا میں پیدا نہیں ہوں گے، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہوں گے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ نبی کے زمانے میں تو یہ ہائی کیلیبر کے ایمان والے تو بہت ہوں گے، لیکن آخری زمانے میں تھوڑے تھوڑے ہوں گے۔ وہ زمانے میں جہاں پر ہم آج کا مسلم نوجوان آوارہ گردی میں گزارتا ہے، اب آج اب تو گھر بیٹھے آوارہ گردی ہے، اب تو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، گھنٹوں موبائل کی نظر ہو جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہ نوجوان حکومت وقت کے جرنیلوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا، کس کے لیے؟ امت مسلمہ کے لیے، اپنے ملک میں اسلامی نظام کے لیے۔ وہ عمر سے لے کر 70 سال تک کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا کہ نبیوں کی طرح اللہ ان کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے جیسے موقع دے رہا، ان کو بھی وہ موقع دیے، ان کو بھی چانس ملتا تو یہ ملک کی تو ایک بڑی تعداد جا کر یورپ کے ہر گلی کوچے میں دیکھیے مل جائے گی آپ کو، ہر یورپین کنٹری کے خریے کے اندر، گاؤں کے اندر کچھ نہ کچھ وہاں کے مقامی لوگ ملیں، ہمارے پڑوسی ملک کے لوگ مل جائیں گے آپ، ان کو بھی بہت، اور یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس اب گھر سے نکلے اور آ کے ڈالو رہے مدرسے میں ان کو، اور وہاں سے آگے اب مسجد میں کھڑے رہ کر ممبر کے اوپر تمہاری نئی داڑھی مٹھی بھر نہیں ہے تم مسلمان ہیں، تمہارا پینچا ٹکنے کے اوپر نہیں تم مسلمان۔ وہ یہ دین نہیں، یہ دین لوگوں کو نہیں سکھاتے تھے۔ پہلے خدا کو سمجھو، رسول سے محبت کرو، ان کی اتباع کرو، آخرت کا خوف کرو، مرنے کا احساس ہو تمہارے دل میں۔ جب ان تمام برائیوں سے دور ہو جاؤ تو سمجھو کہ تم نے دین کو سمجھ لیا۔ اور یہی چیز اپنے بال بچوں کو سکھائی، عزیز اقارب کو سکھائی، بستی والوں کو، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو سکھائی۔ ارے تمہارا مشن اپنی ذات سے نکل کر پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچانے کا ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم آج اپنی ذات میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم کو کوئی چیز سدھر ہی نہیں۔ اب آج پھر بھی ہندوستان میں تھے، اپنے ملکوں میں تھے ماں باپ، اب جن کے ماں باپ چلیں گئے تو وہ تو سمجھو کہ چھڑے چھاٹ آزاد ہو گئے ہیں،
بس اب ان کا ایک ہی ٹارگیٹ، ایک ہی زندگی کا گول ہے، میں ہوں، میرے بچے ہیں، بس وہ اچھا کھائے، اچھا رہے، اچھے سے، میں ان کے لیے کتنا چھوڑ کے جاؤں، کتنا چھوڑ کر جاؤں. اور خدا نہ خواستہ تمہارا اتنا سب چھوڑ کے جانے کے بعد وہ غلط راستے پر چلا جائے تو کوئی ٹھیکہ لیا ہے؟ کیا ہم نوح علیہ السلام سے بڑھ گئے؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال جب باہر تبلیغ کی تو گھر میں نہیں کی اپنے اولاد کے ساتھ. نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مان سکتا ہے، ان کی بیوی نہیں مان سکتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں مان سکتا ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں مان سکتی ہے. حالانکہ یہ گنہگار نہیں تھے لیکن شوہر پر ایمان نہیں لائے. اور کہاں جائیں گے؟ خیلت قل النار مع الداخلین، انہیں جہنم میں ڈالو، جہنم میں جانے والوں کے ساتھ. اصل اس موت کے عقیدے کا ایک خاص تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، اور آج مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا غلو کر رہا ہے، بلکہ کر چکا ہے. اب اس کے اوپر ہمارے بھی وہ ممکن ہے یہاں بیٹھنے والوں میں بھی شامل. ایک زمانہ تھا ہم بھی اس جہالت میں، جب تک قرآن نہیں پڑھے تھے، سیرت نہیں پڑھے تھے، احادیث نہیں پڑھے، ڈائریکٹلی احادیث کو بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی کے ذریعے نہیں پڑھے تھے، ہم کو بھی پتہ نہیں تھا کچھ بھی. جب ان تمام چیزوں کو پڑھنے کا موقع ملا تو تب پتہ چلا کہ ہاں عقیدت اپنی چیز جگہ پر ہے، اللہ رسول کا حکم اپنی جگہ پر ہے. تو انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو ہوگی اگلے جمعہ میں. آج کا دوسرا ضروری اعلان یہ ہے کہ آج بچوں کا سمر کیمپ جو منعقد کیا گیا تھا اس کا آج فائنل ان کا انعامات کی تقسیم کا دن ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ 10-15 منٹ نکالیں، اپنے بچوں کو تھوڑا انکریج کریں کہ انہوں نے کیا محنت کی ہے، اور پھر جس ٹیم نے کی ہے، یہ کوئی فیس لے کر کسی سے ڈونیشن مانگ کر یہ کام نہیں کیا گیا ہے. کچھ نوجوانوں نے باوجود یہ کہ ان کے اپنے بھی بچے ہیں، ان کے اپنے گھر والے ہیں، ان کی اپنی مصروفیات، نوکریاں ہیں، انہوں نے وقت نکالا، اپنی قوم کے کچھ بچوں کو تربیت دی، کچھ سکھانے کی کوشش کی. سکھانے کی کوشش یہی نہیں کی کہ صرف قرآن سکھا دیا، صرف حدیث سکھا دیا، نہیں، دنیا کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو ٹیکنالوجیز چل رہی ہیں، ان کے بارے میں ان کی معلومات کو اپڈیٹ کیا. جو بھی جتنی کوشش جتنے وقت میں کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے. تو آج وہ ان کا فائنل ڈے ہے، تو آپ سے میری ادباً درخواست ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.